آج سے 3-4 ہفتے پہلے جب علامت قیامت پر بات ہو رہی تھی اور اس میں ایک اہم موضوع جو قیامت کی نشانیوں میں بڑی نشانی تھی حضرت مہدی کے بارے میں، وہ تفصیلاً حضرت مہدی کون ہے، کہاں پیدا ہوں گے، کیا نام ہوگا، کیسے ظاہر ہوں گے، پھر کیا ہوگا، اس کی پوری تفصیل آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھ دی تھی۔ اور میں نے اس جمعہ میں یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ دجال کے متعلق بات کی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ جو ہے پورے ہفتے امت کے مسائل، پیچیدہ مسائل آتے جاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان مسائل پر وہی مسائل میرے لیے جمعہ کا موضوع اور ٹاپک بنتے ہیں۔ لیکن ابھی 2 دن قبل کچھ نوجوان آئے اور انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہم دور سے نماز جمعہ کے لیے آپ کے یہاں آتے ہیں اور آپ نے دجال کے موضوع پر بات کرنے کا وعدہ کیا تھا، وہ موضوع کب آئے گا؟ حالانکہ اس جمعہ کا موضوع میرا دوسرا تھا، لیکن پرسوں ان کے کہنے پر میں نے سوچا کہ دجال کے متعلق کچھ بات ہو جائے، کیونکہ دجال قرب قیامت آئے گا اور قیامت کی نشانیاں جو ہے چھوٹی تو تمام پوری ہو چکی، بڑی بھی کئی ایک ہو چکی ہے، اور امت مسلمہ حضرت مہدی کے ظہور کا انتظار کر رہی ہے، اور حضرت مہدی کے ظہور کے بعد ہی دجال کا ظہور ہوگا۔ حضرت مہدی کے متعلق ہم اتنا غور کریں کہ کتنے قریب آ چکے کہ ہمارے اکابرین کی رائے آنے لگی کہ اس سن میں حضرت مہدی آ سکتے، اس سن میں آ سکتے، اس سن میں آ سکتے۔ حضرت مہدی کے آنے کے بعد ہی دجال کا ظہور ہوگا، اور یہ دجال جب آئے گا اتنا زبردست پورے عالم میں فتنہ ہوگا کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اور اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ آپ اللہ کے نبی اور ان سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جتنے نبی آئے، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے اور سمجھایا ہے، ایمان پر ثابت قدمی رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک انوکھا بچہ پیدا ہوا، ابن سیاد جو ہے، عجیب شکل و صورت تھی، وہ اس کی آنکھیں آگے بھی تھی پیچھے بھی تھی، وہ پیچھے سے بھی دیکھتا تھا، پیچھے بھی آنکھ تھی۔ صحابہ نے بتایا اللہ کے نبی گئے اور اللہ کے نبی نے مشاہدہ کیا اور کہا کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ عجیب و غریب دجال کی طرح کچھ مل رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول میں ابھی اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اگر یہ دجال نہ ہوا تو آپ قتل کے الزام میں چلے جائیں گے، اور وہ جو دجال آنے والا ہے اس کو قتل کرنے کے لیے تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا ہے، اب اس کو قتل نہ کریں۔ دجال 2 طرح ہے، ایک دجال اصغر ہے اور ایک دجال اکبر ہے۔ دجال اصغر کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد جو ہے 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ 30 کے 30 جھوٹے ہوں گے، میں آخری نبی ہوں۔ 4-5 تو اللہ کے نبی کے زمانے صحابہ کے زمانے میں ہی پیدا ہوئے، مسیلمہ بن کذاب پیدا ہوا، اسود عنسی پیدا ہوا، اور ان کا خاتمہ بھی ہوا۔
یہ سب کے سب نبوت کے دعوے دار ہوں گے اور جھوٹے دجال ہوں گے یہ لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے گنتی ابھی صحیح طریقے سے میرے اندازے کے مطابق 23 یا 24 تو جھوٹے 23 دجال جھوٹے نبی پیدا ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی نے 30 فرمایا ہے وہ 30 کا عدد پورا ہوگا. ایران میں بھی نبی پیدا ہوا تھا کچھ ٹائم پہلے بہاؤلہ نام تھا اور وہاں سے اس کے ماننے والے بہائی کہلائے. مصر میں ایک پیدا ہوا تھا الرشاد خلیفہ اور اس کے بعد قادیانی پیدا ہوا اور ابھی شکیلی پیدا ہوا گوہری پیدا ہوا. اس سلسلہ جو چل رہا ہے مسیح دجال دجال اصغر جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اپنے آپ کو آخری نبی تسلیم کرائیں گے. بڑی تیزی سے چل رہا ہے کیونکہ لوگ دین کا علم سیکھنا نہیں چاہتے دین جاننا نہیں چاہتے. دنیا کی مشغولی میں ایسے لگے کہ اللہ کے احکام کیا ہے نبی کی تعلیم کیا ہے سب کو فراموش کر دیا. اس لیے جو کوئی بھی قرآن حدیث کے نام پر بات کرے فوراً اسے تسلیم کر لیتے. کئی ایک جھوٹے دجال جو ہے جس کے ماننے والے ہماری بستی میں بیرل مارکیٹ میں موجود ہے. قادیانی جھوٹا نبی اس کو ماننے والے شکیل ابن حنیف جھوٹا نبی اورنگ آباد میں اس کے ماننے والے ریاض گوہر اس کو نبی ماننے والے جو لندن میں یا ماننے والے. آخر کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار ایسی ہی بستیوں کو پہلے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے نہ ہو جہاں جہالت ہو جو دین کی سمجھ رکھنا نہیں چاہتے علماء سے تعلق رکھ کر مسائل اور عقائد کو درست نہیں کرنا چاہتے ایسی بستیوں کو پہلے ٹارگٹ کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور یہ ڈائریکٹ کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے. پہلے نیک بنتے ہیں ولی بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد مہدی بنتے ہیں پھر عیسیٰ بنتے ہیں پھر خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ 30 کے 30 اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا دعویٰ نبوت پر ختم ہوگا. اور جو دجال اکبر ہے جس کے بارے میں نبیوں نے ڈرایا ہے کہ جس کے آنے سے پہلے فتنہ بڑا سنگین ہوگا ایک دوسرے کو معمولی بات پر قتل کرنا شروع کر دیں گے دین سے دور ہوں گے. علماء کی تعداد جو ہے صرف صحیح علماء کی اخلاص للہیت والوں کی علم والوں کی تعداد کم ہو جائے گی. تعداد تو ہی زیادہ ہوگی علمی صلاحیت والے کم ہو جائیں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے دجال کے بارے میں بتلا دیا اور جب دجال آئے گا اس سے پہلے جو ہے 3 سال جو ہے قحط سالی کے گزریں گے. فتنوں کا تو ماحول ہوگا ہی گالی گلوچ رسم و رواج دین سے دور اللہ کو بھول بیٹھنا اللہ کے نبی کی سنتوں سے دور ہو جانا یہ سب فتنے تو رہیں گے. جب دجال کے آنے کا وقت ہوگا اس سے 3 سال پہلے جو ہے قحط سالی کا زمانہ شروع ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سال میں جو ہے ایسی قحط سالی کہ اتنی بارش ہوگی کہ جس کی وجہ سے 1/3 فصل دنیا سے کم ہو جائے گی. اور جب دوسرا سال آئے گا تو دوسرے سال میں اتنی بارش ہوگی کہ جس کی وجہ سے 2/3 دنیا سے فصل ختم ہو جائے گی. اور تیسرے سال کے اندر جو ہے بارش ہی نہیں ہوگی فصل ہوگی نہیں. یہ دجال سے پہلے یہ چیز ہوگی. اور دجال آئے گا مہدی کے بعد. مہدی کے بارے میں اکابرین کی رائے 25 26 27 29 تک جا رہی ہے. تو اس سے اندازہ لگائے ہم بڑے بڑے صلاحیت رکھنے والے دجال کو اپنا خدا تسلیم کر لیں گے.
یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دجال جو ہے وہ ایک لمبا چوڑا انسان کی شکل میں ہوگا. وہ مرد ہوگا, جوان ہوگا, اور اس کی لمبائی بھی بہت زیادہ ہوگی, اور جسم کی چوڑائی بھی بہت زیادہ ہوگی, اور اس کے جسم اتنا چوڑا ہوگا کہ سینے کا باغ ایسا لگے گا کہ کھڈا کر دیا گیا ہے. اور اس کے پورے جسم پر بال ہوں گے, اور وہ بال بھی گھنگرالو بال ہوں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دو آنکھوں کے درمیان جو پیشانی کا حصہ جو ہے وہ اتنا چوڑا ہوگا کہ اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا, اور چاہے وہ دنیا کا پڑھا لکھا انسان ہو, ان پڑھ ہو, گوار ہو, ہر ایک اس کی پیشانی کو دیکھ کر پڑھ لے گا کہ یہ کافر لکھا ہوا ہے. یہ میری تمہاری بات نہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا, جسے ہم کانیا کہتے ہیں کانیا دجال. وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا, اور وہ آنکھ اس طرح لٹکی ہوئی ہوگی جیسے انگور پھول کر کے بڑا ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے اس کی آنکھ لٹکی ہوئی ہوگی. اس کی سواری جو ہوگی وہ حدیث میں ہے حمار, یعنی گدھے کی طرح, دنیا کے گدھا نہیں, ایک عجیب قسم کے گدھے کی طرح اس کی سواری ہوگی, اور گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان میں جو ہے 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا, اور اس کی وہ سواری ایک قدم یہاں رکھے تو دوسرا قدم اتنی دوری پر پڑے گا کہ جتنا 24 گھنٹے میں آدمی سواری سے سفر کر لیتا ہے, ایک 24 گھنٹے کے اندر جتنی دوری طے کرے گا, اس کی سواری کا ایک قدم یہاں تو دوسرا وہاں جا کر کے پڑے گا. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ دجال کا ایک قدم اگر مدینہ میں ہوگا تو دوسرا بیت المقدس کے اندر ہوگا. اتنا سخت ترین فتنہ جو ہوگا کہ اللہ کے نبی نے تو دعائیں مانگنے کا اور اپنی امت کو ڈرایا, بچایا, بلکہ تمام نبیوں نے دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے. اس کی سواری جو ہوگی وہ 40 دن کے اندر پوری دنیا کا کوئی علاقہ, کوئی بستی, کوئی گلی باقی نہیں ہوگی کہ وہ 40 دن کے اندر پوری دنیا کا سفر نہ کیا ہو. یہ اور بات ہے کہ پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر, دوسرا دن جو مہینے کے برابر, تیسرا دن ہفتے کے برابر, باقی نارملی جیسا ہمارا دن چلتا ہے اس طریقے سے ہوگا. وہ 40 دن کے اندر پوری دنیا کے ایک ایک گلی کا جو ہے سفر کرنے کا, اور اللہ اسے وہ طاقت دیں گے, وہ شیاطین جن کے ذریعے, جادو کے ذریعے ایسے کرشمے دکھلائے گا کہ جس کی وجہ سے لوگ اسے اپنا خدا مانیں گے. دجال کو اپنا خدا مانیں گے. اور دجال کے متعلق حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ ایک سمندری سفر پر نکل گئے, اور وہ جو 30 صحابہ تھے, جب سمندری سفر شروع کیا ہے, سمندر میں طوفان آیا, اور طوفان کی موجوں نے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر گھماتے رہے, اور مہینوں سے زیادہ وہ سمندر کے طوفان کی موجوں کے بیچ میں گھومتے رہے, اور مہینے کے بعد سورج ڈوبنے کے وقت میں ایک جزیرے پر وہ پہنچے ہیں. یہ حضرت تمیم داری کی روایت ہے.
اور وہاں دیکھا کہ ایک عجیب قسم کی مخلوق نظر آ رہی ہے کہ بالکل سیاہ کالی مخلوق ہے، ان کے جسم پر بال ہے لیکن نہ چہرے کا پتہ چلتا ہے نہ دم کا پتہ چلتا، عجیب مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم کچھ بتائیں گے نہیں اور نہ تم سے کچھ سنیں گے، ہم تو جاسوس ہیں، جو بات کرنی ہے وہاں بت کدے کے اندر جو ہے ہمارا بڑا موجود ہے، وہاں جا کر کے آپ بات کر لیجئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جو 29 صحابہ تھے وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ کالا قسم کا آدمی جس کے بال بڑے بڑے، جسم پر بال ہے اور زنجیروں کے اندر اور رسیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ حضرت تمیم داری نے پوچھا کون ہو؟ تو اس نے کہا تم بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا حضرت تمیم داری نے کہ ہم ملک شام عرب سے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ملک عرب میں ایک بچہ پیدا ہونے والا تھا، ہو گیا؟ اور اگر ہو گیا تو لوگ اس کی اتباع کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ یعنی مراد اس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مراد۔ کہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور اس نے اسلام اور دین کی دعوت دی، شروع میں لوگوں نے مخالفت کی اور اب تو پورا عرب جو ہے ان کی اتباع کرتا ہے۔ مان پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ زجر کا جو سمندر ہے وہ سوکھ گیا یا پانی ہے اس کے اندر؟ حضرت تمیم داری نے کہا پانی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے، پینے کے لیے استعمال کر رہے، ضرورت کے لیے استعمال کر رہے۔ اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا وہ سمندر خشک ہو جائے۔ پھر تیسرا سوال اس نے کہا کہ عمان اور میزان کی کھجوریں ہیں یا ختم ہو گئی؟ کہا وہ تو اچھی طرح کھجوریں اگ رہی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے۔ حضرت تمیم داری نے کہا اچھا آپ کون ہو یہ تو بتا دو۔ اس نے کہا میں دجال ہوں، اللہ نے یہاں مجھے قید کر کے رکھا ہے، اور بعض جگہ روایت میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا ہے۔ کہا ایک وقت آئے گا میں یہاں سے آزاد ہوں گا۔ اور پوری بات ہونے کے بعد جب حضرت تمیم داری وہ 30 صحابہ کے ساتھ مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ کے قیلولہ یعنی دوپہر میں آرام کا وقت تھا، اللہ کے نبی کو پورا قصہ بتاتے، اللہ کے رسول سمندر کا سفر کیا، یہ معاملہ پیش آیا۔ سمندر کی موجوں نے ہمیں مہینوں گھمایا اور ایک جگہ پہنچے، ایسی مخلوق اور ایسا انسان ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے تمیم داری کی بات سنی، فوراً اعلان کرایا کہ تمام صحابہ تمام مرد مسجد میں جمع ہو جائے۔ حالانکہ قیلولہ کے وقت اللہ کے نبی کے بیان کا وقت نہیں تھا، لیکن حضرت تمیم داری کی بات سنتے ہی اللہ کے نبی نے سب کو مسجد میں جمع کر دیا۔ صحابہ بھی حیران تھے کہ آخر یہ تو کوئی وقت نہیں ہے، تو دوپہر میں آرام کا وقت ہے، اس موقع پر اللہ کے نبی نے جمع کیا بیان کے لیے، کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب صحابہ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ تمیم داری نے ایک واقعہ بتایا ہے، اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے اور تمہیں بتلانے کے لیے میں جو ہے ابھی جمع کیا ہے۔ حضرت تمیم داری کا پورا قصہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ یہ ایک جگہ پہنچے تھے اور اس طریقے سے ان سے سوال و جواب ہوا، اور اس نے کہا کہ میں دجال ہوں، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، بتلا رہا ہوں کہ دجال کے فتنے سے بچنا۔ کمزور ایمان والے تو اسے خدا تسلیم کر ہی لیں گے۔ اللہ کے نبی نے پھر وہ ساری نشانیاں علامتیں بتلائی کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، اس کی آنکھ ایک
ایک ہاتھ سے کانا ہوگا اور پھول کر کے انگور کی طرح ہو گئے. یہ ساری باتیں جو ابھی میں نے کہی اللہ کے نبی نے وہ ساری باتیں بتائی. پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اے میرے صحابہ وہ مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا. پوری کوشش کرے گا مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کی, مدینہ المنورہ میں داخل ہونے کی. صحابہ نے کہ اللہ کے رسول کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ جو ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے یہ دونوں بستی کی رات اور دن فرشتے نگرانی اور حفاظت کرتے ہیں, اس کو اندر گھسنے نہیں دیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حالانکہ کوئی اس کو قدرت نہیں, وہ شیاطین جن سے اور جادوگروں سے وہ جو یہ ساری کرشمے دکھلائے گا. دجال مردے کو زندہ کرے گا, حتیٰ کہ کوئی کہے گا کہ میرے 500 سال پہلے میرے دادا یا میرے پردادا مر گئے تو اسے زندہ کر کے بتاؤ, وہ 1 سیکنڈ کے اندر ان کو زندہ کر کے سامنے لا کر کے بتا دے گا. اس کی روحیں ان سے بات کرے گی. یہ سب شیاطین و جن کا کمال ہوگا, یہ جادو کے کمال ہوگا, اور لوگ اسے خدا تسلیم کریں گے. کوڑ کو اچھا کر دے گا اور اسی طریقے سے اندھے کو اچھا کر دے گا. جو نبیوں کے معجزات تھے وہ سارے اس کے پاس موجود ہوں گے, دجال کے پاس. اور وہ چٹیل میدان جہاں کبھی گھاس نہیں اگ سکتی تھی, وہ حکم دے گا, ہاتھ پھیرے گا, اس زمین سے فصل اور گلے اگنے لگیں گے. لوگ اس کے یہ کرشمے دیکھ کر اسے خدا تسلیم کریں گے. جب چاہے گا, جہاں چاہے گا, جتنا چاہے گا اتنا وہ بارش برسا دے گا. یہ ہمارے زمانے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں لوگ چمتکار کو نمسکار کر رہے ہیں. جب اتنے بڑے بڑے کرشمے اور دیکھیں گے تو اسے خدا کی تسلیم کریں گے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا ایمان پکا ہوگا وہ اس کی باتوں کو تسلیم نہیں کرے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سواری کے جو 2 کان ہوں گے 80 ہاتھ دونوں کانوں کے درمیان میں فاصلہ ہوگا. یہ سمجھ میں نہیں آتا تو یوں سمجھ لو کہ آج کے زمانے کا ایروپلین دیکھ لو, وہ سواری ہے, اس کے دونوں کان کو دیکھو, 80 کے قریب تو فاصلہ ہوتا بلکہ زیادہ ہی ہوگا. اس لیے مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے یہ ایروپلین جو ہے یہ دجال کی سواری ہے. یہ اور 24 گھنٹے میں مشرق سے مغرب تک سفر ہو جاتا ہے اس سے, اور وہ 40 دن میں دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا. اور اس کی آواز جو ہوگی وہ جب بولے گا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لوگ سنیں گے. حضرت مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ دوران سبق کہہ رہے تھے کہ یہ موبائل جو ہے آج انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کتنی آسانی سے سنتا ہے, یہ بھی دجال کے اسباب میں سے ہے. بلکہ ایک حدیث مفتی سعید صاحب نے اس وقت ترمذی کے سبق میں کہا تھا کہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے لوگوں کے رانوں سے میوزک بجنے کی آواز آئے گی. یہ حدیث پاک میں ہے. ہم لوگ بھی حیران تھے کہ ران سے میوزک کیسے بجے گی. تو اس وقت حضرت نے کہا کہ دیکھ لو یہ موبائل جو ایجاد ہو رہا ہے آج پینٹ کے کھیسوں میں جو رکھے ہیں, جب فون آتا ہے تو میوزک بجتی ہے, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. دجال کو ہر قسم کی قدرت بظاہر بھی نہیں ہوگی, لیکن حقیقت میں وہ شیطانی جادو اور شیطانی کمالات ہوں گے.
بچے جو ہوں گے اتنا پریشان ہو چکے ہوں گے کہ وہ کھانے پینے کی تنگی میں بھی ایمان کی وجہ سے آزمائش میں ہوں گے، اور جو لوگ اس کو خدا تسلیم کریں گے ان کے لیے بڑی آسانیاں نظر آئے گی، بلکہ وہ چلے گا تو روٹیوں کے پہاڑ لے کر کے چلے گا، جو اسے خدا مانتے ہوں گے اسے دے گا، اور اس کے ہاتھ میں دو گارڈن ہوں گے، ایک باغ کو وہ جنت بنائے گا اور دوسرے کو جہنم بنائے گا، اور جو لوگ اسے خدا مانیں گے وہ جنت والے باغ میں ڈالے گا، جو لوگ خدا نہیں مانیں گے وہ جہنم والے باغ میں ڈال دیا۔ اس کے اعتبار سے جو جنت والا باغ ہوگا وہ، اور جس کو جہنم والا باغ بنا رہا ہے، تو جو لوگ اس کو خدا نہیں مانیں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ حقیقت کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے تو جہنم کے باغ میں جا رہے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کے اعتبار سے وہ اللہ کی جنت کے باغ میں جا رہے۔ دجال بڑا سنگین وقت سے ہم گزریں گے، دجالی فتنے اور دجالی اسبابات جتنے بھی ہیں وہ سارے ہمارے دور سے گزر رہے ہیں۔ کیا کرے گا؟ انسان کو بلائے گا، بیچ میں سے چیر دے گا، دو ٹکڑے کر دے گا، اس میں سے گزر جائے گا، پھر کھڑا کر کے اسے تیار کر دے گا۔ آج ہاسپٹل کی سرجری ہمیں وہی بتلا رہی ہے، ہاسپٹل کی سرجری وہی بتلا رہی ہے، انسان کو پورا چیر دیا جاتا ہے اور پھر رکھا کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ دجالی اسباب میں سے ہی ہے۔ جب یہ چیز سمجھنا آسان ہے تو دجال کی باتیں سمجھنا تو اور آسان ہے۔ اور اس دجال کے فتنے سے لوگ اتنا پریشان ہوں گے کہ جس کی وجہ سے اب یہ جو ایمان والے لوگ ہیں اس میں سے کچھ مومنین دجال کے سامنے آئیں گے اور اسے دیکھیں گے اور وہ کہیں گے، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دجال پیدا ہوگا، ایک دجال آئے گا جس کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہوگا، لیکن اے ایمان والو یاد رکھنا اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یقیناً میرے نبی نے سچ کہا تھا، تو ہی دجال ہے، تو ہی مکار اور تو ہی کافر ہے۔ ان کو سخت سزائیں دی جائے گی، ان کو زمین پر لٹا کر وہ چیر کر کے اس میں سے نکل کر کے پھر کھڑا کرے گا کہ اب بھی خدا مان لو، لیکن وہ لوگ ایمان اس پر نہیں لائیں گے اور ایک پہاڑی کے اندر جا کر کے چھپ جائیں گے۔ اللہ کی ایمان والوں کی آزمائش کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ مدد کیا آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دمشق کی جامع مسجد پر اس کے مشرقی مینارے پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ آسمان سے اتارے گا۔ کیوں اتارے گا؟ دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ دجال کو کہاں قتل کریں گے؟ مقام لد پر جا کر کے دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ لیکن کون بچے گا اس کے فتنے سے؟ جس کا ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط ہوگا۔ وہ وقت دور نہیں ہے، یہ نہ سوچے کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ جب حضرت مہدی کے بارے میں اکابرین کی رائے آ رہی ہے تو مہدی کے آنے کے بعد ہی اس کا جو معاملہ ہے، مہدی کے 7 سال ہے اور اسی 7 سال کے اندر عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے، تو عیسیٰ سے پہلے ہی دجال کا معاملہ ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اپنے اندر علم کی صلاحیت، صحیح علم کی صلاحیت پیدا کیجیے۔ جس طرح دنیا کمانے کو جتنا ضروری سمجھتے ہو اس سے زیادہ ایمان کی تعلیم کو ضروری سمجھیے، ورنہ تو دجالی فتنے سے بچنا بہت مشکل ہوگا۔ ابھی تو دجال آیا ہی نہیں ہے،
یہاں پیسوں کے فتنے پہ بک جا رہے ہیں، عورتوں کے فتنے پہ بک جا رہے ہیں، ایمان کے سودے ہو رہے ہیں. تو وہ فتنہ تو بڑا سخت ہے، تمام نبیوں نے ڈرایا ہے. باہر کنٹری جانا ہے تو جانے کے لیے اگر ویزا نہیں مل رہا ہے تو بولے کیا ہوا، قادیانی کا سکہ لگ جائے گا، کوئی ویزا تو مل جائے گا. حرام ہے حرام، کیونکہ قادیانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے. میں نے بتایا 30 نبی میں سے 24 نبی آ چکے دنیا میں جھوٹے، جو اللہ کے نبی نے جن کو دجال اصغر کہا. اس لیے دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو پاورفل اور اعمال کو طاقتور بنانا ہوگا، تو ہی ہم ان فتنوں سے بچ پائیں گے. لیکن آج ہمارا مزاج ہی عجیب و غریب ہو چکا ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم بھی دلوا رہے ہیں تو نہ کے برابر. سوچ بنی ہوئی کہ حافظ بنے گا، تعلیم بنے گا، کیا کمائے گا کیا کھائے گا. عجیب سوچ. اور ماں باپ کی غیرت تو ایسی مر گئی کہ جہاں بچے کو دینی تعلیم اگر سختی کے ساتھ دلوائی جائے نا تو بولو مارو یہ مدرسے کو چھوڑ. جہاں بچے کو آزادی ہو، موبائل چلانے کا ملے، جب چاہے تب چھٹی کر لے، 2 دن آئے 2 دن نہ آئے، بچے کو مار نہ پڑے. بولے بچہ نہیں مانتا تو باپ کس کام کا تو بھائی. بچے کی آزادی خیالات پر آپ دین کی تعلیم دلوائیں گے، وہ بچہ اعمال پر جم ہی نہیں سکتا ہے. اور اس دور کے اندر بچوں کو دینی تعلیم کا شوق نہیں، ماں باپ کو بھی نہیں شوق، تو ماں باپ بھی جو ہے نا بچے کی مرضی کے مطابق تعلیم دلوا رہے. بچوں کو مارو نہیں، بچہ چھٹی کرے تو ڈنڈ مت لو، بچے کو پابند نہ. جب بچہ پہلے سے ہی وہ جانتا ہے کہ مجھے چھٹی کروں گا مارنی پڑے گی، سبق سناؤں گا مارنی پڑے گی، جب چاہوں گا چھٹی مل جائے گی، تو پہلے سے ہی اس کے دل کے اندر آپ نے تعلیم کی اہمیت تو ختم کر دی. بچے اگر باپ کہے کہ بیٹا یہاں سختی ہے، یہی پڑھنا ہے، یہ اللہ کا علم سیکھنا ہے، اسی آسانی سے نہیں آ جاتا، تو اس کے دل میں اہمیت پیدا ہوتی ہے تعلیم کی. اہمیت کب آئے گی؟ جب جس چیز کی بیٹا کام پر نہیں جاؤ گے تو پیسے نہیں ملیں گے، بیٹا کام کرو گے اتنا پیسہ کماؤ گے، اتنا پیسہ آئے گا تمہاری ضرورتیں پوری ہوگی، تم اچھا گھر بنا سکو گے، اچھی گاڑیاں لا سکو گے، اچھی چیزیں بسا سکو گے. میرے بچے جہاں سختی ہے پابندی کر رہے کروا رہے، یا چھٹی پر ڈنڈ لے رہے، یا تم پر سختی کر رہے، تو بیٹا تعلیم جو ہے علم اسی سختی کے ساتھ آئے گا، یہی تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بنے گا، یہی حلال و حرام کے فرق کا ذریعہ بنے گا. جب مضبوط ایمان اور تعلیم نہیں ملے گا تو اس صورت کے اندر ابھی یہ حال ہے کہ نیٹ پر کوئی بات آتی لوگ اسے یقین کر لیتے اور سمجھ لیتے کہ یہی ایمان ہے، یہی قرآن حدیث. تو ہماری نسلوں کا کیا؟ ہماری نسلوں کا کیا؟ ہر ایک کے دماغ میں ہے کہ اسکول پڑھاؤ اسکول پڑھاؤ اسکول پڑھاؤ. اسکول پڑھنے والے کیا دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے؟ بچنے والے لوگ ہوں گے وہی جو دینی تعلیم کو حاصل. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان کے گھر گھر میں حافظ قرآن ہوتا، گھر گھر میں عالم دین ہوتا، ہونا تو یہ چاہیے. لیکن دینی تعلیم کی اہمیت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی. گویا کہ غرض مدرسے والوں کے، ہمارے تم کو کوئی غرض ہی نہیں ہے. مولانا پڑھاؤ لیکن مارنا نہیں، مولانا پڑھاؤ لیکن چھٹی مانگے دے دینا، مولانا پڑھاؤ ٹیوشن کے لیے آ جاؤ، آلے تو چھٹی دے دینا. میں نے کہا 2-2.5 گھنٹے پڑھنے آتا مدرسہ، اس میں بھی ٹیوشن کی چھٹی دے دے. اور اگر تمہارا بچہ ٹیوشن اور اسکول گیا ہے، میں کہوں کہ جاؤ ٹیوشن اور اسکول میں سے اسکول والوں کو کہہ دو 2 گھنٹے کی چھٹی دے دو، مدرسے والوں نے بلایا، مدرسے جائے گا ہی. بولے وہ نہیں مانتے. تو اللہ کے دین کی تعلیم کی یہ اہمیت، وہ نہیں مانتے تو وہاں چھٹی کروانے تیار نہیں ہے. تو مدرسے والے کہہ رہے نہیں تو کوئی بات ہے، چھٹی نہیں دیتے ٹیوشن کی، یہ تو کوئی بات ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے آپ کے دل میں قرآن کی کیا اہمیت ہے. قرآن کی اہمیت ہے، نبی کی تعلیم کی اہمیت ہے، یا اسکول کی تعلیم کی اہمیت ہے، یا ٹیوشن کی اہمیت ہے. جب تعلیم ختم ہوئے گی
تو اس صورت کے اندر انسانوں میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا. اور ابھی کچھ دنوں سے تو میرا یہ مزاج بنا کہ کچھ لوگ آتے ہیں حافظ کا بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، تو 10-11-12 سال کا بچہ ہوگا تو میں سمجھاتا ہوں اس کو حافظ مت بناؤ بھی. حافظ بننے کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. حافظ بننے کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں میں نے کہا حافظ، میں نے کہا 12 سال کا بچہ 11 سال کا بچہ 3-4 سال لگے گا حافظ بننے میں، وہ 15 سال کا ہو جائے گا. تم اس کو کہو کہ عالم بنو، 9 سال لگاؤ 5 سال لگاؤ عالم بننے کے لیے، وہ بچے کا مزاج قبول نہیں کرے گا عالم بننے کے لیے. وہ بچے کا مزاج قبول نہیں کرے گا عالم بننے کے لیے کہ اب تو 15 سال کی عمر ہو گئی، میں عالم میں 9 سال لگاؤں گا 8 سال لگاؤں گا، تو شادی کب کروں گا، بچے کب پیدا کروں گا. ابھی کیا ہو رہا ہے، حافظ بن کے چھوڑ دیا، حافظ بن کے چھوڑ دیا. اسے پتا تو نہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، قرآن کی کون سی آیت سے کیا حکم نکلنا ہے، کون سی چیزیں جائز ہے کون سی ناجائز ہے. آپ نے 2 صورتیں یاد کی، انہوں نے 5 صورتیں یاد کی، انہوں نے 10 صورتیں یاد کی، اس نے پورا قرآن یاد کر لیا. آپ اور اس میں فرق صرف اتنا ہی کہ اس نے پورا قرآن یاد کیا، آپ نے کچھ صورتیں یاد کی. لیکن جیسے آپ کو پتا نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم سے، اس کو بھی پتا نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے، تفسیر کیا ہے، اسے بھی پتا نہیں. اس لیے جب یہ حافظ قرآن بن کر کے چھوڑتا ہے، ماحول کی گندگی اسے ایسا لگاتی ہے کہ 1-2 سال میں وہ قرآن اپنا بھول بیٹھتا ہے. بلکہ بعض حافظوں کے چہرے سے داڑھی اتر جا رہی ہے، ٹوپی اتر جا رہی ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. اور عالم بننے کے اندر کیا ہے، سمجھنا ہے عقائد کو، مسائل کو، قرآن کی تفسیر کو، معنی کو، اللہ کے نبی کے حدیث کو، وہ سمجھنا ہے. اسے یاد کر کے دماغ میں بٹھانا نہیں، سمجھنا ہے. اور جو عالم بن کر کے حافظ بنتے ہیں تو عالم بن کر حافظ بننا اور آسان ہوتا ہے، 1.5 سال میں حافظ ہو جاتے ہیں. کیونکہ قرآن کی کتنی آیتیں ترجمے کے ساتھ تو یوں ہی یاد ہو چکی ہے. کیونکہ جو بھی میں دیکھ رہا ہوں تمام مدارس سے حافظ قرآن نکل رہے، ان کی زندگیاں دیکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اس لیے ہم نے کئی جگہ کے سفر کیے کہ عالم کے 9 سال کا کورس، ہم نے 9 سال لگائے عالم میں، تو اب اس دور کے اندر 9 سال کے اگر تشکیل کرنا، اور ہماری بستی میں بچہ اب 12-13 سال کا ہو تو بولے کما کے لائے گا، کمانے کی طرف ہے. اس لیے سروے کے بعد اور اکابرین کے مشورے کے بعد اگر بچے کو اردو لکھنا پڑھنا آتا ہے تو عالم کے 9 سال کے کورس کو 5 میں تبدیل کیا، تاکہ 5 سال 11-12 سال کا بچہ حافظ قرآن عالم بننے بیٹھے، 5 سال میں 15-16 سال کی عمر میں عالم ہو جائے، پھر اگلے 1-1.5 سال کے اندر وہ حافظ ہو جائے گا. عالم بن کر حافظ بننا بہت ہے. اس لیے دینی کا اسکول پڑھے نہ پڑھے، اسکول کا سوال بھی نہیں ہوگا، اس کا سوال ہوگا اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے، حافظ قرآن بنائیے. جیسے آج ہماری سوچ بنی ہوئی کہ میرا بچہ اسکول پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ارے 10ویں پاس ہو جائے. تو یہ سوچ، وہ چیز ہمارے سب قبر میں آنے والی نہیں ہے، وہ نجات دلانے والی نہیں ہے. اور اس دور میں دنیا کی تعلیم کی کیا اہمیت ہے، کیا حال ہے، دیکھ لو. 10ویں تو بہت دور میرے بھائیوں، 6ٹھی اور 7ویں کی لڑکی لڑکے اس تعلیم کے نام پر جو گناہ میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں. تو جب پانڈا پھوٹتا ہے تب پتہ چلتا ہے. اسکول سے زیادہ ٹیوشنوں میں سیٹنگ شوٹنگ، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں. اسکول کے ساتھ آپ ٹیوشن کرا رہے ہیں، آپ کا بچہ مدرسہ پڑھتا ہے تو مدرسے کے علاوہ کہ اپنے مدرسے کا ٹیوشن اپنے بچے کو الگ کرواتے ہو. کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ اگر دین کا صحیح علم نہ ملا نا تو دجال تو بہت دور، اس دور کے فتنے سے ہی ایمان کا سودا ہو جائے گا. دجال بہت دور. اس لیے دین کا علم سکھائیے. نیت کیجیے کہ اگر میرے 2 بیٹے 3 بیٹے، ایک تو حافظ قرآن عالم دین ضرور بناؤں گا میں.
ورنہ تو پھر ہمارے زوال کب ہوگا؟ زوال تو چل ہی رہا ہے، بربادی کی طرف تو ہم جا ہی چکے ہیں، بڑے سخت آزمائش اور مصیبت میں ہم گزر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا رہے گا وہاں تک قیامت نہیں آئے گی۔ مولانا دیکھو تو صحیح، مسجد آباد ہے، کتنے سارے لوگ ہیں، سب اللہ اللہ کہنے والے۔ میرے بھائی ذرا جمعہ چھوڑ کر نا سروے کرو، ہمارے نئی نسلیں نوجوانوں کے سروے کرو، کئی دن گزر جاتے اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ موبائل اور گاڑیوں میں پکچروں میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ کئی دن گزر جاتے انہیں اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے نئے نسل نوجوان جو ہے قرآن پڑھ کر لیتے ہیں، اس کے بعد موت میت کے علاوہ قرآن کھول کے تلاوت کرنے تیار نہیں۔ کلمہ پڑھنا، اللہ اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے مسلمانوں کو۔ سوچ رہے کہ دنیا میں بہت ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا 40 سال پورے تو اللہ ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا، جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ اس کو اٹھا لے گا، باقی سب کے اوپر پھر قیامت قائم ہوگا۔ اس لیے اپنے کمائی سے زیادہ، چاہے ٹائم کھائے ٹائم بھوکے رہے، کمائی سے زیادہ اولاد کو دین کا علم سکھانا ضروری ہے، اگر اپنی نسلوں کو جنت میں پہنچانا ہے تو، ورنہ جہنم میں پہنچانا ہے تو آپ اپنی کمائی میں مشغول رہیے، اپنی اولادوں کو آزاد چھوڑ دیجیے۔ کوئی فکر ہی نہیں مسلمانوں، سب اپنے اپنے میں لگے ہوئے ہیں، محبت بھی نہیں رہی ایک دوسرے سے، محبت بھی، ورنہ کچھ سال پہلے ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے ملتا تھا تو چہرہ مسکراتے ہوئے ہنس کر سلام دعا کرتا تھا، وہ محبت بھی نہیں رہی لوگوں میں، عجیب حال ہو چکا ہے، وہ محبت ہی نہیں رہی، بلکہ رشتہ داروں میں بھی نہیں رہی، اور یہ موبائل نے تو اور رشتوں سے دور کر دیا، اور فون پہ خیریت پوچھ لیا تو پوچھ لیا، وہ پہلے انسان جاتا تھا روبرو ملتا تھا، بھائی کے یہاں، چچا کے وہاں، ماموں کے وہاں، اس سے رشتہ داروں میں خاندانوں میں محبت ہوا کرتی تھی، اب تو ملنے جاتے نہیں، فون پہ بات ہو گئی، جب روبرو ملاقات نہیں، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا نہیں، کھانا نہیں، تو محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ بلکہ اب تو حد ہو گئی، دعوت دینی ہے تو بھول گئے تھے، فوٹو پاڑا کنکوتری کے واٹس ایپ پہ ڈال دیا دعوت دینے جانے کے لیے ان لوگوں کو فرصت نہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا، میں نے بھی پھر بریانی کے تھال کا فوٹو پاڑ کے بھیج دیا، میں نے کہا کھا لیا نہیں۔ ارے جہاں ایمان والے ایک دوسرے سے ملتے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، سلام دعا کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو ہم نے آپس میں ہمارے معاشرہ ایسا بنا دیا، بازو میں سے گزر جاتے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت چاہتے ہو میرے دوستو، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے۔ میں 90% بیرل مارکیٹ کی بستی کی بات کر رہا ہوں، میں 90% 12 سے 15 سال کے بچے، باپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے، نشہ کا عادی ہے، میڈیکل سے نشے کی ٹیبلٹ لے رہا ہے، اور دوستوں کے ساتھ کیا دیکھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب وہ چھوٹے کانڈ سے بڑے کانڈ پر آتا ہے تب آنکھ کھلتی ہے، پھر کہیں گے جاؤ معلوم کرو کہ چلے کی جماعت جا رہی ہے، اس کو بھیجتے ہوئے سدھر جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کی ذمہ داری ہے، لے کر بیٹھو اپنی اولادوں کو، دیندار بناؤ، ورنہ تو زندگی بھر رونا پڑے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔